بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کی اجازت کے بغیر کہاں اڑ گیا تھا، اور اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے کچھ معجزات کے بارے میں بتائیں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کیسے ہوئی۔ تو دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کی اجازت کے بغیر اس لیے چلا گیا تھا کہ پانی بالکل ختم ہو گیا تھا، تمام برتن پانی سے فارغ تھے، تو اسے خوف لاحق ہو گیا کہ کہیں ان کے آقا اور سردار کی فوج پیاس کی وجہ سے مر نہ جائے۔ اس لیے وہ اپنی جگہ کو جلدی سے چھوڑ کر پانی دریافت کرنے کے لیے نکل گیا، مگر آس پاس زمین کے تمام طبقات کو چٹان کی طرح پایا، جہاں پانی کا کوئی تصور بھی نہیں ہے۔ چشمہ وغیرہ ملنا تو دور کی بات، جنوب کی طرف جاتے ہوئے ایک دوسرے ہدہد سے آمنا سامنا ہوا، آپس میں تعارف ہوا۔ اس ہدہد نے ایک زبردست چشمے کی طرف رہنمائی کرنے کی پیشکش کی، چنانچہ یہ دونوں ہدہد یہاں سے چل کر ایک سرسبز وادی میں پہنچے۔ وہاں درختوں اور پھلوں سے بھرے ایک باغ کے درخت پر بیٹھ کر ستانے لگے، تو دیکھا کہ ایک باغ کے درمیان میں ایک چھوٹا سا دریا ہے، جہاں زمین کے دوسرے علاقوں سے چشمے کا پانی جمع ہوتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہدہد نے وافر مقدار میں پانی دریافت ہونے کی بنا پر خوشی اور مسرت کا اظہار کیا، اور اپنے ساتھی ہدہد سے اجازت لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو پانی کے متعلق بتانے کا ارادہ کیا، اور اپنے ساتھی ہدہد سے اجازت طلب کی۔ تو اس نے اس کو روک کر کہا، آپ نے کچھ نہیں دیکھا، یہ جو کچھ دیکھا ہے یہ بہت کم ہے۔ آئے میں آپ کو اس وادی کے عقب میں ایک عظیم الشان مملکت اور عزت اور شرف پر فائز لوگ دکھاؤں، تاکہ جب تم اپنے آقا اور سردار کے پاس جا کر یہ سب کچھ بتاؤ گے تو تمہاری بات کو تقویت ملے گی، اس کا وزن ہوگا۔ سلیمان کے ہدہد نے کہا، اس کے بعد تم مجھے اور کیا دکھاؤ گے؟ اس ہدہد نے کہا، چلیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ میں تمہیں کیا دکھاؤں گا۔ چنانچہ دونوں ہدہد وہاں سے اڑے اور انتہائی اونچے پہاڑ کو سر کیا، تو ایک عظیم الشان انتہائی سرسبز اور شادباد وادی آئی، جس کی کھیتیاں لہرا رہی ہیں اور خوبصورت عالی شان اور بلند و بالا محلات ہیں۔ ایک اونچے ٹھیلے پر ایک عجیب و غریب خوبصورتی میں اپنی مثال آپ بلند اور بالا محل ہے۔ اس منظر عجیب کو دیکھ کر شمال سے آیا ہوا ہدہد حیرت زدہ ہو گیا اور اپنے ساتھی سے کہا، بڑا عجیب منظر ہے، اس جیسا منظر سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ملک کے اور کہیں میں نے نہیں دیکھا۔ جنوب سے آئے ہدہد نے کہا، سلیمان کا ملک بلقیس کے ملک کی طرح نہیں ہوگا، دیکھو میرے ساتھ جا کر کہ کتنی بڑی اور عظیم الشان مملکت ہے، اور اس کی قوم سورج کو پوجتی ہے۔ دونوں ہدہد نیچے اتر آئے۔ سلیمان علیہ السلام کے ہدہد نے دیکھا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کے سامنے سجدہ ریز ہیں، وہ ڈر گیا۔ پھر جنوبی ہدہد اس کو لے کر قصر بلقیس گیا، اس کا عالی شان تخت اس کو دکھایا۔ پھر اس نے کہا، دیکھو کتنا بڑا موتی ہے، کیا تمہارے بادشاہ کے پاس اس جیسا موتی ہے؟ سلیمان علیہ السلام کے ہدہد نے کہا، یہ موتی بلقیس کے پاس کیسے پہنچا؟ جنوبی ہدہد نے کہا، ایک عفریت نے 1 مہینہ پہلے لا کر دیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے ہدہد نے کہا، تب یہ سلیمان علیہ السلام کا موتی ہے جس کو ایک جنی نے سمندر کی تہہ سے نکالا تھا، اور تمہارا عفریت اس کو اس کے ساتھ سے اچک کر لے گیا تھا۔ اب سلیمان علیہ السلام کے عذاب سے تم نہیں بچ سکو گے۔ جنوبی ہدہد نے کہا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بلقیس بڑی قوت رکھتی ہے، جن اور انسان دونوں پر اس کا حکم چلتا ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں تمہارا ملک اپنی قوت کے گھمنڈ میں آ کر بلقیس کے ہاتھوں ذلت اور رسوائی کا کہیں سامنا نہ کرے۔ جنوبی ہدہد نے اس مقام پر مبالغے سے کام لیا کہ جن بلقیس کے تابع ہیں، حالانکہ یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ یہ طاقت سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے کس اور کو نصیب نہیں ہوئی۔ بہرحال جب سلیمان علیہ السلام کی ہدہد نے ساری باتیں سنی اور سارا منظر دیکھا تو بڑی تیزی کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کی طرف لوٹا۔
वहां पहुंचकर देखा कि आसमान पर बहुत ज्यादा बादल सा ये फगन है और खूब बारिश बरसा रहा है और लोग पानी से महफूज हो रहे हैं। चुनाचे हुडहुड इंतहाई खुजू और आजिज़ी के साथ सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और देखा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम इससे नाराज हैं और दिल में सजा का खौफ पैदा हुआ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, हुडहुड तू कहाँ था? मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की और बगैर इजाजत अपनी जगह से हटने की वजह क्या है? जवाब में हुडहुड ने सारा वाकया मन और अन जब सुना दिया तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हंस कर फरमाया, हम अभी देख लेते हैं कि सच कहता है या तू झूठों में से है। मेरा ये खत ले जा और इसको इनके पास डाल देना, फिर हट जाना, फिर देखना कि आपस में क्या सवाल और जवाब करते हैं। हुडहुड इस खत को लेकर उड़ा और किसरे बल्कीस में पहुंचा और देखा कि बल्कीस अपने तख्त पर बैठी हुई है और इसके वुज़रा और हाशिया नशीन इसके सामने मौजूद हैं। हुडहुड खत को बल्कीस की गोद में डालकर खिड़की के ओट में छुप गया। इधर जिन्नात ने इसको सुलेमान अलैहिस्सलाम और इसकी फौज के आमल के मुताल्लिक मुतला किया था और इसी सिलसिले में इसने ये मजलिस मुशावरत मुनक़द की थी। जब अपनी गोद में खत गिरा देखा तो इंतहाई मुताज्जब हुई और इसको हाज़रीन के सामने पढ़कर सुनाया। खत का मजमून ये था, वो सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है और इसमें ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तुम लोग मेरे मुकाबले में तकब्बुर मत करो और मेरे पास मती होकर चले आओ। ये खत सुनाकर बल्कीस ने अपने अराकीन हुकूमत को खिताब करके कहा, तुम मुझे मेरे इस मामले में राय दो। अराकीन हुकूमत ने कहा, हम बड़े ताकतवर और बड़े लड़ने वाले हैं और इख्तियार तुमको है, तो तुम ही देखो जो कुछ हुक्म देती हो। बल्कीस ने कहा, बेशक बादशाह जब किसी बस्ती में दाखिल होते हैं तो इसको ताला और बाला कर देते हैं और इसके रहने वालों में जो इज्जतदार हैं इनको जलील किया करते हैं। और मैंने इससे कबल सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक सुना है, मैं ऐसी जंग नहीं करना चाहती जो मेरी कौम के लिए बाहर से जिल्लत और रिसवाई बने। मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक हदिया भेज कर देखूंगी, अगर वो तालिबे दुनिया है तो वो इसी पर इत्तफा करके वापस चला जाएगा। अगर हदिया कबूल करने से इनकार करेगा और वापस ना लौटे तो जान लूंगी कि वो पैगंबर है। तो इस वक्त हम सबको मुसलमान होकर इसके पास जाना पड़ेगा, वरना इससे कबल कि वो यहाँ आए हमें कैदी बना कर ले जाएगा। चुनाचे बल्कीस का नुमाइंदा सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने हाजिर हुआ और इनकी खिदमत में जवाहरात और सोने से बड़ा संदूक पेश किया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये कहाँ से लेकर आए हो? इसने कहा, ये हमारी मलका बल्कीस की तरफ से बादशाह सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हदिया है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम लोग माल से मेरी इमदाद करते हो? सो अल्लाह ने जो कुछ मुझको दे रखा है वो इससे कहीं बेहतर है। जो तुमको दे रखा है, हाँ तुम ही अपने इस हदिये पर अतराते होंगे। तुम इन लोगों के पास लौट जाओ। सो हम इन पर ऐसी फौजें भेजते हैं कि इन लोगों से इनका जरा मुकाबला ना हो सकेगा और हम इनको वहां से जलील करके निकाल देंगे और वो महातहत हो जाएंगे। बल्कि इसके नुमाइंदे ने वापस जाकर सारा वाकया जो इसने देखा और सुना था बयां किया। तो बल्कीस ने अपनी कौम को एक सफेद झंडा उठाने का हुक्म दिया और एक बड़े काफिले के साथ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ चल पड़ी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस अजीम काफिले के पहुंचने से कबल एक मौजज़ा पेश करने का इरादा किया जो इनको हैरान कर सके। हुडहुड को उड़ते हुए बल्कीस की रवानगी का इल्म हुआ तो वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ आया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बताया कि बल्कीस अपने मुल्क से रवाना हुई है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को अमारत बनाने का हुक्म दिया। जिन्नात ने सब शीशों से एक आलीशान महल तैयार कर लिया जिसकी कई मंजिलें थी। ऊपर की तमाम मनाजिल सफेद शीशों की थी। वो ऐसा लग रहा था गोया वो सारा पानी है और इन मंजिलों के नीचे दरियाई जानवरों की सूरतें बनाई, मसलन मछली, मगरमच्छ वगैरह। तैयार होने के बाद शीश महल ऐसा महसूस हो रहा था जैसे समंदर है जिसमें मछलियां भी हैं और दूसरे समुद्री हैवानात भी। बल्कि इसका काफिला जब दूर से नजर आया तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अस्हाब अल-राय जिन्नों और इंसानों को जमा करके इनसे फरमाया, तुम में कोई ऐसा है जो इसका तख्त कबल इसके कि वो लोग मेरे पास मती होकर आए
حاضر کر دیں۔ ایک جنی افرید کھڑا ہوا اور کہا میں اس کو آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ اپنے اجلاس سے اٹھیں، یعنی مجلس کے اختتام سے پہلے تخت کو حاضر خدمت کر دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تخت آنے سے پہلے مجلس برخاست نہیں ہوگی۔ وزیر سلیمان علیہ السلام آصف، جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم تھا، اس نے کہا میں تیرے سامنے تیری آنکھ جھپکنے سے پہلے لا کھڑا کر سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی نظروں کو آسمان کی طرف اٹھایا، ادھر آصف نے سجدہ ریز ہو کر رب کائنات سے دعا کی تو دیکھا تخت بلقیس ان کے سامنے حاضر ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے زمین کی طرف جب دیکھا تو تخت بلقیس کو حاضر پایا، جس سے ان کو انتہائی خوشی ہوئی اور حکم فرمایا اس کو میرے پاس الٹا کر رکھ دیا جائے۔ بلقیس دربار سلیمانی میں حاضر ہوئی، اپنے تخت کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس الٹا پڑا ہوا دیکھ کر سخت متعجب ہوئی، اس لیے کہ اس کے تخت کو سخت حفاظت اور پہرے میں رکھا تھا۔ پھر اپنی قوم کی طرف دیکھا تو وہ انتہائی ذہول کی کیفیت میں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو مخاطب کر کے فرمایا تمہارا تخت بھی اس جیسا ہے؟ بلقیس نے کہا گویا یہ وہی ہے، میں اپنی قوم کو لے کر آپ کی تابعداری اختیار کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اب تم اور تمہاری قوم مامون ہے اور عنقریب تم دوبارہ اپنی قوم پر حکومت اللہ تعالیٰ کی احکامات کے مطابق کرو گی۔ بلقیس نے واپس جانے کی اجازت طلب کی تاکہ جا کر اپنی قوم کو دین جدید کی خوشخبری سنا دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا واپس لوٹنے سے پہلے سفر کی تھکاوٹ کو دور کرو پھر چلی جاؤ۔ انہوں نے اس دعوت کو قبول کیا اور کپڑے وغیرہ بدلنے کے لیے اپنے خیمے کی طرف چلی اور حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے محل میں تشریف لے گئے اور کرسی پر رونق افروز ہوئے۔ بلقیس اپنی زینت کے ساتھ شیش محل کے اندر داخل ہونے لگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو انتہائی دلکش انداز میں دیکھا جو اس کا استقبال کر رہے ہیں۔ جب زمین کی طرف دیکھا تو اس کو پانی سے بھرا ایک حوض سمجھا اور کپڑوں کے گیلا ہونے کے خوف سے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ شیشے کا محل ہے، پانی نہیں ہے۔ اپنی نواقت پر اس کو شرمندگی ہوئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کیا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی عظمت کا اعتراف کیا اور یقین کے ساتھ کہنے لگی اے میرے رب میں نے سورج کی عبادت کر کے اپنے نفس پر ظلم کیا، ایمان لا کر واپس لوٹی اور ہر سال حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں جزیہ بھیجتی رہی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی عدل اور انصاف کے ساتھ حکومت کرنے اور اپنے رب کی عبادت کرنے میں گزار دی۔ عبادت کے لیے بیت المقدس میں ایک مقام مقرر کر رکھا تھا جہاں ان کی عبادت کے وقت کسی کو جانے کی جرت نہ ہوتی۔ جب ان کو اپنی موت کے قریب ہونے اور اجل کے تام ہونے کا علم ہوا تو اپنی لاٹھی پر ٹیک لگاتے ہوئے مسجد اقصی کی طرف نکلے اور محراب میں داخل ہو گئے اور اپنی لاٹھی پر ٹیک لگا کر متوجہ علی اللہ ہو گئے۔ ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی۔ ان کا جسم کئی دن تک اس لاٹھی کے ساتھ ٹیک کی حالت میں کھڑا رہا۔ نہ انسانوں کی ان کی موت کا علم ہوا اور نہ جنات کو۔ کسی کو محراب میں ان کے پاس جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، حتیٰ کہ ان کی لاٹھی کو حشرات الارض نے کھا کر کھوکھلا کر دیا اور لاٹھی ٹوٹ گئی اور ان کا جسم مبارک زمین پر گرا۔ تب ان کی موت کی اطلاع ہوئی اور لوگوں میں خبر پھیل گئی اور تدفین عمل میں آئی۔ بنی اسرائیل ان کے جنازے کے ساتھ چلی۔ تدفین کے بعد واپس آتے وقت سب کی زبانوں پر یہ الفاظ تھے اے اللہ تیری ذات پاک ہے، جس کو آپ چاہتے ہیں حکومت عطا فرماتے ہیں اور جس سے چاہے چھین لیتے ہیں۔ تو دوستو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات تھے۔ ان کے معجزات میں سے چونٹی سے کلام کرنا، چرندوں پرندوں کی زبانوں کو سمجھنا اور ان سے بات چیت کرنا، ہواؤں اور جنات کا ان کے تباہ ہونا، یہ سب عظیم معجزات ہیں اور ایسی حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد کسی کو عطا نہیں ہوئی۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو دوستو ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔